الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مسلیا قال اللہ تبارک و تعالی من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے درس شریف کا عنوان وضو کے بعد 2 رکعت نماز نفل کی ادائی کا اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اعزاز اور احترام۔ اسی طرح سے جب مسجد میں ہم آتے ہیں تو مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو 2 رکعت نماز بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی فضیلت کا بیان، 2 چیزوں کا ذکر ہوگا۔ وضو کے بعد 2 نفل یا جتنے بھی پڑھے جائیں، اسی طرح سے مسجد میں داخل ہوتے ہی بشرطے کہ کوئی وقت مکروہ نہ ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم الجامع الصحیح للبخاری الجامع الصحیح للمسلم، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، یا بلال حدثنی بارجا عمل عملتہ فی الاسلام۔ ابو ہریرہ مجھے یہ بتاؤ کہ اسلام کے اندر تمہارا ایسا عمل جس کے بارے میں تم بڑے پر امید ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ عمل بڑا زبردست ہے، وہ کون سا کام کرتے ہو؟ کیوں؟ فإنی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، اس لیے کہ تیرے دنیا کے اندر چلتے ہوئے جو قدموں کی چٹخار ہے وہ میں نے اپنے آگے آگے وہ جنت الفردوس میں سنی ہے۔ وہ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس عمل پر تمہیں اتنا یقین ہو؟ کیونکہ یہ والا کام کہ میرے جاتے ہوئے جنت الفردوس میں تیرے قدموں کی چٹخار جو دنیا کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ جنت الفردوس میں آواز سنائی دیتی ہے۔ قال ما عملت عملا ارجع عندي من انی لم اتطہر طہورا فی ساعۃ من لیل او نہار الا صلیت بذلک الطہور ما کتب لی ان اصلی۔ عرض کرتے ہیں حضور باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک عمل جس پر میں بڑا پر امید ہوں وہ یہ ہے کہ دن ہو رات ہو کوئی حصہ ہو صحیح، جب میں وضو کرتا ہوں تو میں خالی وضو نہیں کرتا، میں وضو کے بعد کتنا رب ذوالجلال نے میرے لیے نفلوں کو مقدر کیا ہوتا ہے میں اس کے ساتھ ان نفلوں کو ادا کرتا ہوں۔ کیونکہ پہلے لوگ عموماً گھروں سے وضو کر کے آیا کرتے تھے، مسجدوں کے اندر یہ اہتمام جیسے آج کل ہمارے سہولت ہے پہلے دستیاب نہیں ہوتی تھی۔ گھروں سے لوگ وضو کر کے، اس کا مطلب ہے کہ گھر میں وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس کے بعد 2 4 6 جتنے اللہ رب العزت نے مقدر میں لکھے ہیں وہ نوافل ادا کیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں حضور یہ ہے وہ عمل جس پر میں بڑا پر امید ہوں۔ حضور علیہ السلام نے جو خاموشی اختیار فرمائی، جس کا مطلب ہے کہ آپ نے بھی اس پر مہر ثبت فرما دی، ہاں تمہارا یہ وہی عمل ہے کہ میرے جانے سے پہلے میں تمہارے جوتوں کی وہ چٹخار جو زمین پر پیدا ہوتی ہے میں جنت الفردوس میں سنتا ہوں۔ ایک بات اچھا، اسی طرح سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات، کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین۔ کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا، بیٹھنے سے پہلے مسجد میں بیٹھنے سے پہلے وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، جسے تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آ جاتے ہیں پہلے وہ بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، وہ جو اعزاز
جیسے ہی مسجد میں داخل ہو کر مسجد کے اعزاز میں بیٹھے بغیر 2 رکعت نماز کی ادائی، اس کا اجر اور صلہ اسے تحیۃ المسجد کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آ کر بیٹھنا نہیں، بیٹھے بغیر جیسے آئے ہیں اسی طرح سے ادا۔ اچھا، یہ 2 ضروری نہیں کہ وہ 2 رکعت نفل ہی ہوں، 2 سنتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسے ابھی ہم فجر کے وقت آئے ہیں، 2 سنتیں ادا کی ہیں بیٹھے بغیر، تو یہ تحیۃ المسجد بھی اسی میں آ جائے گی۔ یا ایک آدمی 2 سنتیں گھر پڑھ کے آیا ہے، اور جب سامنے آئے مسجد میں آئے تو آتے ہی وہ جماعت میں شامل ہو گئے، جیسے 2 فرض ہم نے پڑھے ابھی، یا جیسے عصر کی نماز ہے مثال کے طور پر، ظہر کی کوئی سی بھی فرضوں میں شامل ہو گئے، تو وہ بھی تحیۃ المسجد میں ہی، تحیۃ المسجد اس میں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ یعنی ضروری نہیں کہ وہ 2 نفل ہی ہوں، وہ 2 سنتیں ہوں، موقدہ ہوں، غیر موقدہ ہوں، جیسے عصر کی نماز ہے، موقدہ ہوں جیسے ہمیں ابھی فجر کی نماز پڑھی ہے، یا آتے ہی وہ سنتوں کا وقت نہیں ہے فرض ہی پڑھنے شروع کر دیے، تو وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے تحیۃ المسجد۔ تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی شخص بھی مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تو 2 رکعت نماز پڑھے بغیر وہ نہ بیٹھے۔ وہ 2 رکعت وہ نفل ہوں، 2 رکعت سنت موقدہ ہوں، غیر موقدہ ہوں، فرائض ہوں، وہ رکعت پڑھے پھر بیٹھے۔ اچھا، اب یہاں پر اسی طرح سے ایک دوسری روایت بھی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور مسجد میں جلوہ فگن تھے، فقال صلی رکعتین، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار نے فرمایا پہلے 2 نفل پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ دو، صلی رکعتین، 2 رکعت پڑھ دو۔ اچھا، اب یہ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد یہ اعزاز ہوا۔ اب کچھ لوگ آتے ہیں وہاں پر جوتے اتارنے کی جگہ پر جوتے اتارے، یہاں پر ایسے ہی آئے مسجد میں آئے اور جا کر ٹوٹیوں پر جا کر وضو شروع کر دیا۔ دیکھیے، مسجد میں داخل ہوئے ہیں مگر بیٹھ گئے ہیں۔ اب وہ جو اجر اور ثواب انہیں دستیاب ہونا تھا، اگرچہ وہ ثواب تو ملے گا کہ وضو کرنے کے بعد آ گئے ہیں، مگر وہ تحیۃ المسجد کا ثواب کہ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنا نہیں ہے، اب یہ بیٹھ گئے ہیں۔ اگر یہ فرد گھر سے وضو کر کے آیا ہوتا تو پھر یہاں پر بیٹھے بغیر ہی آتے ہی 2 رکعت نماز یہ تحیۃ المسجد کی اس کی ادائی ہو جاتی۔ اب یہ فرق ہے، اس لیے گھر سے وضو کر کے آنا یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ یہاں پر مسجد میں آ کر ہم وضو کریں۔ تو 2 رکعت تحیۃ الوضو، 2 رکعت تحیۃ المسجد۔ اور جس وقت وضو کرنے کے بعد، چلیے اس میں یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد ایک شخص مسجد میں آ کر اس نے 2 رکعت وضو کے اعزاز میں پڑھے کہ میں نے وضو کر لیا، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پڑھا کرتے تھے، تو اب اسے تحیۃ المسجد بھی اسی میں ہی آ گیا۔ گویا کہ ایک مرتبہ داخل ہونے کے بعد تو مسجد سے نکل گیا، جو نماز پڑھنے کی جگہ تھی وہ ٹوٹیوں پر چلا گیا۔ اب ٹوٹیوں پر جانے کے بعد جب واپس آیا ہے، 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ رہا ہے، تو اس میں گویا کہ یہ بندہ نئے سرے سے مسجد میں داخل ہوا، تو اس کے اندر تحیۃ الوضو بھی ہو گیا اور تحیۃ المسجد بھی ہو گیا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔